سورج گردش کرتا ہے یا زمین گردش کرتی ہے، قرآن پاک کے مطابق فرما دیں والشمس تجری، قرآن کریم کا نظریہ سورج کے گھومنے کا ہے، تو ہم اس بات کے قائل ہیں۔ محسود اور برقی حضرات محسود اور برقی حضرات اپنی لڑکیاں دوسری قوم میں شادی نہیں کراتے۔ اچھا حضرات لکھا، میں نے سمجھا جمعرات لکھا۔ دوسری قوم میں شادی نہیں کراتے، دوسری قوم کا لڑکا افسر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ کہتے ہیں رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے صرف اپنی قوم سے رشتہ کریں گے، فیل کیسا ہے؟ بھائی اپنی قوم کو رشتے میں ترجیح دینا کوئی برا نہیں، اچھا فیل ہے۔ اگر ایک بندہ صرف اپنی قوم میں رشتہ کرتا ہے ٹھیک ہے، ہاں وہ یہ نہ کہے کہ صرف اپنی قوم میں رشتہ کرنا فرض ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوں گے، یہ بات غلط ہو جائے گی۔ باقی ایک بندہ جہاں چاہے اپنا رشتہ دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ شاید یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم باہر قوم میں جائیں تو ہمیں کوئی نقصان ہو یا ہمیں کوئی تکلیف ہو، تو اس طرح اگر اپنی قوم میں ہی کریں باہر میں نہ کریں تو جائز تو ہے۔ ایک بندے کی بیٹی ہے، وہ ہم اس کو مجبور تھوڑی کر سکتے ہیں بھی تو ہر صورت کسی اور قوم میں کر، اپنی قوم میں بھی کر سکتے ہیں، باہر بھی کر سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں بھی رشتے کیے ہیں، باہر بھی کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، 3 صاحبزادیوں کا رشتہ دوسری قوم میں کیا اور 1 صاحبزادی کا رشتہ اپنی قوم میں کیا۔ تو اس سنت کو سامنے رکھ کے دینداری کی بنیاد پہ اگر رشتہ یہ حضرات باہر کہیں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں مسئلہ۔ میری معلومات میں ایسا نہیں ہے، میں اپنے کئی شاگردوں کو ایسا جانتا ہوں جنہوں نے محسود ہونے کے باوجود، برقی ہونے کے باوجود دوسری قوم میں رشتے کیے ہیں دینداری کی بنیاد، میں تو جانتا ہوں۔ لیکن اب ہر بندہ ایسے کرتا ہے یا نہیں کرتا، اب یہ اللہ جانتا ہے۔ حکومت کی طرف سے، کے پی کی حکومت کی طرف سے ائمہ کو اعزازیہ میں رقم دی جا رہی ہے، اس کا لینا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ بھائی میں تو سرکاری امداد کو وصول نہیں کرتا، ہمارے گھر تو لوگ کروڑوں کی آفر لے کر آتے ہیں، آپ لے لو، ہم نے اس کو پاؤں کے ٹھڈے پہ اڑایا ہے تو چہ جائے کہ ہم 15,000 20,000 لیتے پھریں، میں تو نہیں لیتا۔ باقی اگر آپ کو زور زبر سے آ کر لے کر لیتے ہیں تو آپ لے لیں، ٹیکس کا پیسہ ہے، کوئی ان کے ابا جی کا تھوڑی ہے، آپ لے لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کام آپ حق کا کرنا، یہ نہیں ہے پیسے آپ ان سے لے کر ان کے حق میں ہی بات کرتے پھرو، ٹھیک ہے، بات آپ حق کی کرنا، پیسے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کا معاملہ ہوگا، ورنہ میں نہیں لیتا۔ لیکن یاد رکھیں جو بندہ پیسے آپ کو دے گا نا، پھر وہ آپ سے کام بھی لے گا۔ حضرت میرا بیٹا بیمار ہے، علاج کروانے ٹھیک نہیں ہو رہا، سب دوستوں کہہ دے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ سب بھی دعا کر لیں۔ دانت کے درد کا کوئی وظیفہ، دانت میں جب درد ہو تو اس کو پکڑیں اور 7 مرتبہ پڑھیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، پھر چھوڑیں، پھر پکڑیں، پھر 7 دفعہ، پھر یہ 3 دفعہ کر لیں۔ میرا تو آزمودہ تجربہ ہے کہ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دانت کے درد کو سیٹ فرما دیتے ہیں۔ باقی جو بچے کے لیے آپ نے وظیفہ پوچھا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کثرت سے پڑھیں، اللہ کریم کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ مفتی صاحب، آج کل مساجد میں باقاعدہ طور پہ بارش برسنے کے لیے چند دن سورۃ یاسین کا ختم ہوتا ہے، اس کے بعد 8-10 دن بعد حلوہ پکا کر چلے جاتے ہیں، یہ عمل کیسا جائز ہے؟ یہ بارش کے لیے چندہ نہیں ہوتا، حلوے کے لیے چندہ ہوتا ہے۔ حلوے کے لیے چندہ ہونا، جس نے حلوہ کھانا ہے وہ جا کر چندہ جمع کرا دے، جس نے نہیں کھانا وہ نہ دے۔ آپ کے چندے کی بنیاد پہ کوئی بارش آئے اور نہ دینے پہ بارش رک جائے، ایسا کچھ نہیں۔ باقی چندے کے لیے کوئی حلوہ پکاتا ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کر لیں اور نہیں شامل ہونا چاہتے تو چھوڑ دیں۔ باقی بارش کے لیے نماز استسقاء ہے، سورۃ یاسین کا ختم کریں، یہ بھی بہتر ہے، کوئی نہیں مسئلہ، ورنہ نماز استسقاء پڑھ سکتے ہیں۔